بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کبائر کا جو سلسلہ چل رہا تھا کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا شمار بڑے بڑے گناہوں میں ہے، جنہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، جن کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، بغیر توبہ کے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس سلسلے میں آج بھی حسب عادت تین ان گناہوں کا ذکر ہے جنہیں علماء نے قرآن اور حدیث پر نظر رکھ کر انہیں کبیرہ قرار دیا ہے۔ آج کی پہلی چیز ہے حرام مال کھانا۔ حرام مال کون ہوتا ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں بندوں پر حرام کی ہے وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو بذات خود حرام ہے، اس میں خبث اور گندگی پائی جاتی ہے، جیسے شراب ہے، مردار ہے، سور کا گوشت ہے۔ اور دوسری چیز جو حرام ہے وہ اصل بذات خود تو کیا ہے، وہ حلال ہے، لیکن جس طریقے سے ہم نے حاصل کیا وہ طریقہ کیا ہے، حرام کا ہے۔ یعنی جسے لوٹ کر کے کوئی مال لیا گیا ہے، چوری کر کے لیا گیا ہے، رشوت کے ذریعے ہے، سود کے ذریعے ہے، تو حرام مال میں ساری چیزیں داخل ہیں، ساری چیزیں حرام چیز میں مال میں داخل ہیں۔ دوسری بات، حرام مال کھانا کہا جاتا ہے کہ حرام مال کھانا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ کھائی ہی جائے، پی جائے وہ بھی حرام کھانے میں ہے، استعمال کیا جائے اس کو جمع کر کے کوئی آدمی رکھ لے، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں کہ حرام مال کھانا۔ یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ جو شریعت کے طریقے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے کسی چیز کے حاصل کرنے کا، استعمال کرنے کا، اس کے خلاف ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا، اور اس مال کو حاکموں تک لے جاؤ بطور رشوت کے انہیں پیش کرو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم باطل طریقے سے کھا لو، یعنی رشوت دے کر کے دوسرے کا مال تم ہڑپ کر لو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ تم جان رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کو اسم قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مال میٹھا ہے اور ہرا بھرا ہے۔ میٹھا ہے یعنی زبان کو چکھنے میں اچھا ہے، ہرا بھرا ہے یعنی دیکھنے میں۔ جس شخص تک یہ مال حلال طریقے سے آئے، حق طریقے سے آئے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں ناجائز طور پر تصرف کرتے ہیں، تو قیامت کے دن جہنم کے سوا ان کا کوئی اور بدلہ نہیں ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ہر وہ جسم جو حرام مال سے پلتا ہے
اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے، وہی اس کو پاک کر سکتی ہے، باقی دنیا میں اور کوئی چیز اس کو پاک نہیں کر سکتی الا یہ کہ توبہ سے کر کے مر جائے وہ۔ ایما لحم نبت، ایما جسم، جو جسم بھی حرام مال پر یا غذی بالحرام، حرام مال کی غذا استعمال کر کے پلتا ہے، فالنار اولا بہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام مال کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا، حرام مال کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہمیں نماز کا فائدہ نہ ملے، روزہ رکھیں روزے کا فائدہ نہ ملے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے کے لیے اور روزہ رکھنے کے لیے جس جسم کو ہم نے تیار کیا ہے وہ نماز پڑھنے والے کے حکم کے مطابق نہیں ہے، لہذا اس جسم سے ادا کی ہوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ دوسری چیز آج جو ہے گناہ کبیرہ میں جس کا ذکر ہے وہ خودکشی کرنا ہے۔ خودکشی کرنا یہ ہمارے یہاں بالکل ایک عام سا لفظ ہے، یعنی اپنے آپ کو مار لینا، اپنی جان کو ختم کر لینا، خواہ ہتھیار کے ذریعے ہو، خواہ سولی لگا کر کے ہو، خواہ زہر یا اور کوئی چیز ہو، خواہ کسی اونچی جگہ سے گر کر کے ہو، پانی میں ڈوب کر کے، حتیٰ کہ علماء نے اس چیز کو بھی خودکشی میں شمار کیا ہے کہ کوئی شخص کھانا اور پانی بند کر دے، جیسا کہ آج بھوک ہڑتال کرتے ہیں لوگ، جس طریقے سے آج بھوک ہڑتال کرتے ہیں، اگر اس حال میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ خودکشی کرنے والا مانا جائے گا اور اس کے اوپر وہی حکم ہوگا جو خودکشی کرنے والے کا ہوتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ خودکشی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں بڑے واضح طور بیان فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ انسان کو جان بوجھ کر کے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اسے تکلیف لاحق ہو، الا یہ کہ شریعت اس کا مطالبہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو نہانے سے سردی لگتی ہے اور آپ کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے تو آپ نہ نہائیے، آپ نہ نہائیے۔ آپ باہر نکلیں، آپ کو ہوا لگتی ہے ٹھنڈی، اگر یہ نکلنا شریعت نے آپ کے لیے مقرر نہیں کیا ہے تو آپ صرف اس لیے نہ نکلیے تاکہ آپ کو ٹھنڈی لگے، نہیں، اللہ کوئی مصلحت وہاں پر ہو، کوئی وہاں پر مصلحت ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو حج پر جانے کے لیے سواری میسر ہے، لیکن آپ لنگڑے ہیں، بیمار ہیں اور زبردستی آپ پیدل چل کر کے جائیے، شریعت اس کو قبول، ہاں لیکن جانا ہے، آپ کو اور کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو آپ تکلیف اٹھا کر کے جائیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رحم کا ارادہ کرتا ہے، تکلیف کا نہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سفر میں انسان جانا چاہتا ہے، مشقت ہے تو روزہ نہ رکھے، نماز پڑھے لیکن 4 رکعت کے بعد کتنا پڑھے؟ ان اللہ کان بکم رحیم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو شخص یہ کام کرتا ہے زیادتی کر کے، آگے بڑھ کر کے، ظلم سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور خودکشی ساتھیوں دیکھیے، یہ جسم اور یہ روح اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں
اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر کسی جگہ ہم اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنی انگلی کاٹ کر کے پھینک دے، کیوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ امانت ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ نے تمام شریعتوں میں حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت جندب بن عبداللہ کی ایک روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، پچھلے زمانے کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ اس کو زخم لگا، اور بڑا زخم لگا جس کی وجہ سے اس کو بڑی تکلیف ہوئی، تو اس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اپنے ہتھیار سے ہلاک کر لیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مجھ تک پہنچنے میں یا میرا جو فیصلہ مارنا ہے اس فیصلے میں اس نے جلدی کی ہے، لہذا میں اسے نہیں بخشوں گا، میں اسے نہیں بخشوں گا۔ تو تمام پچھلی شریعتوں کے اندر بھی یہ چیز کیا تھی؟ حرام تھی۔ تو خودکشی کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کر لینا، بیماری سے پریشان ہو کر کے، حالات سے پریشان ہو کر کے، غریبی سے پریشان ہو کر، کسی بھی طریقے سے پریشان ہو کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، بلکہ ساتھیوں یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آنا بھی کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ہجرت کے کتنے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، کتنی بڑی فضیلتیں بیان کی ہجرت کی، لیکن اگر کوئی شخص اس کے باوجود خودکشی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے کئی واقعات آئے ہیں، صرف ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، ایک واقعے کی طرف۔ حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی، صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، ایک بڑے یمن کے رہنے والے، دوس بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کا بڑا لمبا قصہ ہے۔ ان کے ساتھ ان کے علاقے کا ایک آدمی ہجرت کر کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ مدینہ منورہ کی آب و ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت اور آپ سے پہلے بہت ہی غیر مناسب تھی۔ اللہ کے رسول کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی، ورنہ بہت غیر مناسب تھی۔ یثرب اس کا نام ہی تھا، اسی لیے صحابہ کرام شروع میں آئے ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، یہ لوگ بیمار پڑ گئے، حتیٰ کہ لوگ اتنے پریشان ہوئے کہ بلال جب بیمار ہوتے تھے تو تمنا کرتے تھے کاش کہ میں پھر انہی جگہوں میں واپس چلا جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے خصوصاً دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں کی ہجرت کو مکمل کر، پوری کر، اور اس مدینے کی آب و ہوا بنا دے۔ تو وہ شخص یہاں پر آیا تو یہاں کی آب و ہوا اسے بہت غیر مناسب لگی، اس لیے کہ چاروں طرف وادیاں تھیں جس میں پانی بھرتا تھا اور بہہ جایا جمع رہتا تھا پانی، جسے گندگی اور ہوا وہاں کی خراب ہو جایا کرتی تھی۔ وہ بیمار ہوا، بیماری سے اتنا پریشان ہوا کہ شاید ہاتھوں میں کچھ زیادہ بیماری رہی ہو تو اس نے دونوں ہاتھ کو کاٹے اور چھوڑ دیا، اس طریقے سے ہلاک ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت طفیل کہتے ہیں ایک بار ہم نے کچھ دن کے بعد اس کو خواب میں دیکھا، لیکن اس کے حالات بڑے اچھے دکھ رہے ہیں، صاف ستھرا کپڑا پہنے، حشاش بشاش چہرہ ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اپنے نبی کی طرف ہجرت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ لیکن ہم نے کہا تم اپنے ہاتھوں کو چھپایا کیوں ہے؟ اس کو بھی ظاہر کرو، کیوں چھپا کر رکھے ہو ایک کپڑے میں؟ تو کہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس چیز کو تو نے اپنے ہاتھ سے خراب کیا ہے اس کو میں نہیں بناؤں گا، اس کو میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرف ہجرت اتنی بڑی نیکی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو نہیں بخشا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ سے اس کو خراب کیا ہے۔ تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہم ولیدیہ فاغفر ولیدیہ فاغفر، اے اللہ تعالیٰ تو اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی معاف کر دے۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ فلاں نے خودکشی کی ہے، آیا ہم اس کے نماز جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ نہیں،
اس کے لیے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کے لیے دعا کی جائے گی اور معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر بخشے تو اس کی مہربانی ہے، نہ بخشے تو اس کا انصاف ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے خودکشی کرنے والے کی جو سزا رکھی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی دھاردار چیز سے ہلاک کرتا ہے تو جہنم میں برابر اپنے آپ کو اسی دھاردار چیز سے زخمی کرتا رہے گا۔ اگر کوئی آدمی زہر پی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے تو جہنم کا جو عذاب ہوگا ہی جلنے کا، اس کے ساتھ وہ بھی عذاب ہوگا کہ برابر اس زہر کو اپنے اندر اڈیل رہا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کہیں اونچائی سے گرا کر کے ہلاک کیا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم میں جلنے کے عذاب کے ساتھ ساتھ برابر اوپر سے نیچے گراتا رہے گا، اوپر سے نیچے گراتا رہے گا۔ اسی لیے علماء نے خودکشی کرنے کو کیا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس پر بھی غور کریں، خودکشی کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا نہیں ہے۔ تیسری چیز جو آج جس کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہے، جس کا ذکر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیے، اس دنیا کو پیدا کیا ہے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور اس دنیا میں اللہ ہی تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ چلنا بھی چاہیے۔ ظاہر بات، اس زمین پر حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ملکیت کس کی ہے؟ آپ خود اپنے گھر میں یہ کبھی نہیں پسند کریں گے گھر آپ کا ہو، مالک آپ ہوں، ہر چیز کا انتظام آپ کیے ہوں اور کسی اور کا حکم اس کے اوپر چلے، راضی ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ زمین تو اللہ نے بنائی، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس زمین پر فیصلہ کس کا ہو؟ دنیا کے لوگوں کا نہیں۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یاد رکھو، لہ الخلق پیدا اسی نے کیا ہے، وَلَهُ الْأَمْرَ اور حکم بھی، فیصلہ بھی اسی کا چلے گا۔ تو یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، مثال کے طور پر عبادت اسی طرح کی جائے گی جو عبادت کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ کسی بھی انسان کو عبادت کا کوئی طریقہ اپنی طرف سے ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ دوسروں چیزوں پر قیاس کر لیں، بہت سی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ مثال کے طور پر چور ہے، چوری کرتا ہے تو اس کی سزا وہی دی جائے گی جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کی سزا وہی مقرر کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ زنا کرتا ہے آدمی، اس کی سزا وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ تو اس زمانے کی بات تھی، یہ قرآن کی بات ہے اور ہمارے یہاں تو جمہوریت ہے، لہذا ہمیں اپنے بنائے ہوئے ہمارے پارلیمنٹ کا جو قانون ہے یا ہمارے پاس یورپ سے، برطانیہ اور فرانس سے جو قانون آیا ہے، ہم اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے اور اس کو جائز سمجھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کبھی راضی نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے 3 وصف بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے اور وہ فاسق ہے۔ 3 صفتیں بیان کی ہیں، یعنی وہ کافر بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے اور وہ فاسق بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے قوانین پر راضی ہونا، خاص طور پر ساتھیوں ہمارے ملکوں میں، ہند و پاک میں آج دیکھا جائے تو یہ کفر اور اس کا ارتکاب بڑی دلیری کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج بہت سے مسائل ہیں
جن کا حل شریعت کے مطابق ہم نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جانتے ہیں کہ شریعت کے اندر حق نکالیں گے تو وہ آسان رہے گا، لہذا اس کے لیے کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ ایک مثال دوں، مثال کے طور پر اگر کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے، اب وہ اس کے اوپر راضی نہیں رہتا کہ طلاق کے بعد، ظاہر بات شوہر کا حق بنتا ہے طلاق دینے کا، طلاق کے بعد صرف ہماری بیٹی مہر کی حقدار ہوتی ہے، ہم اس پر راضی نہیں ہوتے، سیدھے فیصلہ کہاں لے جاتے ہیں؟ یہ ناجائز ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو جائز سمجھے تو یہ کفر ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس بغل میں جو زمین ہے یہ وراثت کے طور پر ہماری نہیں ہے، فلاں کو ملنی چاہیے، فلاں کو ملنی چاہیے، یا ہم اگر اپنی زمین چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو ہماری کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، صرف ہماری ایک یا دو بیٹیاں ہیں، باقی زمین تو اور میری جائیداد تو کس کو مل جائے گی؟ ہمارے بھائی کو چلی جائے گی، ہمارے بھتیجوں کو مل جائے گی۔ لہذا جا کر کے کورٹ میں کیا کرتے ہیں؟ وراثت اور وصیت لکھ دیتے ہیں تاکہ بھائی اور بھتیجوں کو نہ ملے۔ یہ چیز کفر ہے ساتھیوں، صرف گناہ نہیں ہے۔ یہ کوئی جائز سمجھتا ہے تو کیا ہے؟ یہ کفر ہے، یہ گناہ نہیں ہے، صرف اس سے انسان جائز سمجھتا ہے کافر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کے خلاف فیصلہ کرنا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ جو نظام ہمارے یہاں، مثال تو چور کی سزا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ زانی کی سزا کیا ہے؟ اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں، اگر شادی شدہ ہے تو اس کا رجم ہے۔ لیکن سمجھتا ہے کہ آج کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے، یا یہ سمجھتا ہے یہ چیز تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہاں جو قانون چل رہا ہے وہ بھی مناسب ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو قانون ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے بہتر قانون وہ ہے جو ہمارے یہاں کچہری اور کورٹ میں نافذ ہے۔ ان تمام صورتوں میں انسان مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں، ہم الکافرون۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہتر تو وہی ہے، اچھا تو وہی ہے، جائز نہیں ہمارے لیے، لیکن کسی کی محبت میں، کسی کے خوف سے، کسی کے ڈر سے ایسا کرتا ہے تو یہ تو کفر اکبر نہیں ہوگا لیکن کفر اصغر اور ظلم ہوگا۔ تو علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکام خواہ خرید و فروخت سے متعلق ہیں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا آج کل جو ہے خرید و فروخت میں جائز ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے تو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ نیک تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، لیکن آج جائز ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس زمانے میں سود تو حرام تھا لیکن آج کل سودی کاروبار کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو چاہے لین دین کا معاملہ ہے، وصیت کا ہے، آپسی جھگڑوں کا معاملہ ہے، ان بارے میں اگر کوئی آدمی اللہ کے قوانین کے علاوہ کسی اور قانون کو بہتر سمجھتا ہے اور جائز سمجھتا ہے تو یہی چیز کفر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو یہ 3 آج کے گناہ کبیرہ تھے۔ پہلا کیا ہے؟ حرام مال کھانا، اور دوسرا خودکشی کرنا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو ہر قسم کے گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اور ہمارے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری اللہ نے زمین اور آسمان کے درمیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔